الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ واصحابہ اجمعین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی او کما قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین وفی الحدیث وعن ابی احوص رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ثوب دون فقال لي ألك مال قال من أي المال قلت من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق قال فإذا أتاك الله مالا یراسر نعمت اللہ علیک و کرامتہ۔ نسائی اور شرح سنہ۔ تمام تر خوبیاں اور بڑائیاں پاکی اور عظمت کبریائی و جلال اس پاک پروردگار رب کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں، جو کل کائنات کا خالق، جو کل کائنات کا مالک، جو تمام عالموں پر تصرف رکھنے والا، جو تمام مخلوق کا نگراں اور تمام مخلوق کو رزق عطا کرنے والا، کھلانے اور پلانے والا ہے۔ ان مختصر سے حمد کے کلمات کے بعد ہزارہ انگنت و لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل اور اصحاب پر، جو ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے اور ہماری صحیح رہنمائی فرما کر اس دار فانی سے عالم عقبہ کو کوچ کر گئے۔ حاضرین، آج 2 جولائی ہے، سن 2021 ہے۔ آج میں نے قرآن کریم کی 8ویں پارے کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 تلاوت کی ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ اسی کے ضمن میں آپ سے کچھ گفتگو کروں، آپ کو کچھ بتاؤں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ تم لوگ ہر نماز کے وقت اپنا اچھا لباس استعمال کرو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین عرب کی تردید کی گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ مومنین کو تنبیہ بھی ہے۔ جو بیت اللہ کا طواف ننگے کرتے تھے،
کون؟ مشرکین مکہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مرد عورت سبھی ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ فرق یہ تھا کہ مرد دن میں طواف کیا کرتے تھے اور عورتیں رات میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ ہر نماز کے وقت اچھا لباس استعمال کرو۔ یوں تو ہمیشہ ہی انسان صاف ستھرا رہنا چاہیے، نماز کے لیے خصوصی طور پر یہ اس کے اندر خوبی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث پڑھی، حدیث تلاوت کی، جس کو نسائی اور شرح سنن نے بیان کیا ہے۔ وعن ابی احوص رضی اللہ عن ابیہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو احوص وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان کے باپ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وَذَا صَوٌ دُونٌ، میں نے ناکارہ کپڑے، پھٹے پرانے میلے کچیلے پہنے ہوئے تھے۔ وَعَلَىٰ ثَوْبٌ دُونٌ، میں نے ناکارہ کپڑے، بیکار پھٹے پرانے گندے پہنے ہوئے تھے۔ فَقَالَ لِي أَلَكَ مَالٌ، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تیرے پاس مال ہے؟ انہوں نے جواب دیا قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ اب مال تو بہت قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرا سوال کیا، قال من ای المال، آپ نے فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ تیرے پاس جو مال ہے وہ کس قسم کا ہے؟ روپا ہے، پیسہ ہے، زیور ہے، اور کوئی چیز ہے، کیا ہے؟ قلت من کل المال قد آتانی اللہ، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا مال مجھ کو عطا کیا ہے۔ میرے پاس مال بھی ہے، روپا پیسہ بھی ہے، سونا اور چاندی بھی ہے، یہی تو مقصد ہوا، سب کچھ ہے۔ یہاں تک من الابل، میرے پاس اونٹ ہیں، والبقر، اور بہت سی گائے بھی ہیں، والغنم، اور بہت ساری بکریاں بھی ہیں، والخیل، اور بہت سارے گھوڑے بھی ہیں، والرقیق، اور میرے پاس غلام بھی ہیں، کام کرنے والے بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، سب ہے۔ قال فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ تجھ کو مال دے، فَلْيُرَاسَرُوا نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ، وَكَرَامَتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر اور اس کی کرامت کا نشان تجھ پر نظر آنا چاہیے، نہ کہ تو اپنا حال ایسا بنا دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے،
صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، یہ انسان کے لیے ایک اچھی بات ہے، اور خصوصی طور پر نماز کے لیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کے لیے یا جمعے کے لیے ایک جوڑی، دو جوڑی کپڑے الگ سے بنا کے رکھے، تاکہ کوئی وقت پہ پریشانی نہ ہو۔ خیر، یہ تو بات ہوئی کپڑوں کی کہ انسان کو اچھے کپڑے پہننے چاہیے، صاف ستھرے پہننے چاہیے۔ ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سفید کپڑے پہنو اور سفید کپڑے میں ہی دفن ہو۔ سفید کپڑا انسان کے اوپر بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے، چاہے انسان گورا ہو چاہے انسان کالا ہو، کیسا بھی شخص ہو، لیکن جب سفید کپڑے سفید لباس انسان اپنے بدن پہ ڈالے گا تو اس کا چہرہ کچھ قدرتی عجیب سا ہوگا، رونق ہوگی اس کے اندر۔ تو یہ تو بات ہو گئی کپڑوں کی۔ اب آگے آیت کا دوسرا حصہ وہ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کپڑے اچھے پہن لیے، اب کھانے پینے کا نمبر ہے، اور کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کھانے پینے کا حکم کیا، اس لیے کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ساتھ ہی ساتھ حد سے تجاوز کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ ایسا فضول خرچ بھی نہ ہو کہ روزانہ تم بریانی ہی کھاتے رہو اور سارا مال یوں ہی اڑا دو۔ حد سے تجاوز کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اس سے دو نقص ہوتے ہیں، ایک تو فضول خرچی، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی کہلاتا ہے۔ پھر کھانے پینے میں جب اچھا کھانا ہوتا ہے تو اس میں انسان بد احتیاطی برتتا ہے، اپنے بھوک سے کچھ فالتو بھی کھا لیتا ہے، جبکہ کھانا کھانے والے کو چاہیے کہ وہ پیٹ میں مزید گنجائش باقی رکھے۔ تو بد احتیاطی بھی ہوتی ہے، اور بد احتیاطی سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بد احتیاطی تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ رات دن ہم روتے رہتے ہیں، ہمیں تو یہ ہو گیا، ہمیں تو وہ ہو گیا، ہمیں تو نزلہ ہو گیا، ہمیں تو زکام ہو گیا، ہمیں تو بخار ہو گیا، ہمیں تو پیٹ میں درد ہو گیا، ہمارے تو یہ ہو گیا، ہمارے تو وہ ہو گیا۔ کھانے پینے کی بد احتیاطی سے یہ ہوتا ہے کہ بیماریاں پنپتی ہیں۔ اسی لیے ہارون رشید کا ایک نصرانی طبیب تھا، حکیم تھا، اس نے زین العابدین سے کہا کہ آپ لوگوں کی کتاب کے علم طب کی میں، آپ کے کلام میں علم طب کی کوئی بات نہیں ہے، جبکہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم ادیان اور علم ابدان۔ قرآن کا اس نے مطالعہ کیا ہوگا لیکن وہ بات کو نہیں سمجھ پایا، وہ بات ایک الگ ہے۔ ابدان تو زین العابدین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو پورا طب قرآن کریم کی آدھی آیت میں بیان جمع کر دیا ہے۔ اس نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا وہی سورہ اعراف کی آیت دہرائی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔
تو زینت سے مراد ہر وہ مباح چیز ہے انسان خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے جو خرچ کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو اجازت ہے، اور طیبات سے مراد کھانے اور پینے کی ہر وہ چیز ہے جسے اللہ نے بندوں کے لیے مباح کیا ہے، یعنی جائز قرار دیا ہے۔ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ جس نے روئی اور کتان کا لباس چھوڑ کر بال اور اون کا لباس اختیار کر لیا، ایک روئی سے بنا ہوا کپڑا ہے، کتا ہے، بنتا ہے، ایک اون ہے اور ایک بال ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، کمبل بھی بنتے ہیں، بالوں سے بھی بنتے ہیں، اون سے بھی بنتے ہیں اور کپڑے بھی بنتے ہیں۔ بال اور اون کا لباس اختیار کیا، اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ انسان کو چاہیے کہ روئی سے کتے ہوئے سوت کے کپڑے پہنے، اون کے کپڑے نہ پہنے، اس سے بہت ساری بیماریاں بھی پنپتی ہیں، اور اللہ کے نبی کی بھی حدیث ہے، منع کیا ہے۔ ایک تو ریشمین کپڑا مرد کے لیے ممنوع ہے کہ وہ ریشمین کپڑا نہ پہنے، ہاں ایک جگہ گنجائش ہے کہ وہ ریشمین کپڑا کب استعمال کر سکتا ہے، اگر انسان کے خارش ہو گئی ہے، کھجلی جس کو کہتے ہیں، تو اس کھجلی کے وقت ریشمین کپڑا استعمال کر سکتا ہے، اس وقت اس کے اوپر وہ شرط لاگو نہیں ہوگی، اس بیماری کو دور کرنے کی وجہ سے۔ اور جس نے گیہوں کی روٹی چھوڑ کر سبزیاں اور دال کھانا شروع کر دیا، یہ ہے بڑے مزے کی بات ہے استاد۔ اور جس نے شہوت کے خوف سے گوشت کھانا چھوڑ دیا، اس نے بہت بڑی خطا کی۔ بقرعید آ رہی ہے، دبا کے قربانی کرو اور دبا کے کھانا اس میں مت چوک جانا۔ مشرکین عرب کی جہاں بہت ساری گستاخیاں تھیں، وہاں ایک یہ چیز بھی تھی، انہوں نے اپنے اوپر کچھ گوشت حرام کر لیا تھا، عورتوں کو جائز رکھا تھا اور خود کھانا چھوڑ دیا تھا۔ تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ آج تو ہم نسیں ٹٹولتے پھرتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر اور حکومت کے آرڈر جو ہوتے ہیں نا، نس بندی، لیکن پہلے کے لوگ کتنے ہوشیار تھے، مشرکین مکہ اور نس بندی۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے اپنے اوپر کچھ جانوروں کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، عورتوں کے لیے جائز رکھا تھا۔ گوشت کھاؤ گے شہوت زور کرے گی، نہ کھانے سے شہوت پست پڑ جائے گی تو بچے بھی کم ہوں گے۔ گوشت کھاؤ گے شہوت زور پکڑے گی، بچے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو آج کا زمانہ یہ ہوشیار ہے، یہ نسیں ٹٹولتے پھرتے ہیں، یا پچھلا زمانہ ہوشیار تھا کہ انہوں نے تو اپنے آپ ہی ایک یہ فیصلہ کر لیا، نہ کسی آپریشن کی ضرورت، نہ کسی چیز کی ضرورت۔ گوشت کم کھاتے تھے یا استعمال ہی نہیں کرتے تھے، شہوت کمزور پڑتی تھی، یا تو عورت چھوڑ کے بھاگ جاتی تھی، یا بچے کم پیدا ہوتے تھے۔ تو شہوت زور پکڑے گی، بچے بھی زیادہ ہوں گے۔ جلدی جلدی شہوت کرو گے، جلدی جلدی بچے پیدا ہوں گے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق،
ارے تم کون ہوتے ہو؟ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے حرام قرار دینے والے تم کون ہوتے ہو؟ تم نے اس کو کیسے حرام قرار دے دیا؟ تم نے اس کے اوپر پابندی کیسے لگا دی؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی ایک بیوی کے کہنے کی وجہ سے کہ یہ مزمیر کی بو آتی ہے تو اللہ کے نبی نے شہد کھانا چھوڑ دیا تھا. 1 مہینے تک شہد نہیں کھایا. اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ جس چیز کو ہم نے حرام نہیں کیا تم اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کر لے رہے ہو؟ شہد جیسی چیز ہوئی جو 100 بیماریوں کی دوا. خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جس چیز کو ہم نے حلال کیا ہے اس کو تم حرام کرنے والے کون ہو؟ تو آج کے خطبے میں ہمارا اتنا ہی بس پروگرام تھا کہ جائز مصرف 2 طرح کے ہوتے ہیں. جب آدمی خرچ کرتا ہے جائز بھی کرتا ہے اور ناجائز بھی کرتا ہے. ناجائز سے بچے اور اپنی زینت کے لیے انسان